الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم لوگ آپ کو ایک بار پھر ویلکم کہتے ہیں پروگرام میرا پیارا دین میں، اور اس میں آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس ہوں گے، اور اب ہم لوگ سیگمنٹس سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ماجد بھائی سے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے پیارے بچوں، درود پاک کی ہم فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، سارے مل کے پڑھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کے کتنے فضائل اور برکات ہیں، اور ماہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور خصوصاً اس مہینے میں درود پاک کی ہمیں کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اور اب تو کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ رمضان المبارک، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، آمد رمضان ہے، رمضان آنے والا ہے، تو استقبال ماہ رمضان بھی کریں، درود پاک کی کثرت بھی آپ کریں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ تو پیارے بچوں، پروگرام ہے میرا پیارا دین، آئیے اس میں پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حمزہ بھائی جی آج کا سوال دیں گے انشاءاللہ آج کا سوال حمزہ بھائی دیں آج۔ اور آج کا سوال ہے، بتائیے کہ رمضان المبارک کے کون سے عشرے میں سنت اعتکاف کیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ آئیے حمزہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ ہم پیاری سی حدیث مبارکہ سنیں گے، آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے اور اسے یاد رکھنا ہے۔ جی حمزہ بھائی۔ قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شہر اللہ، رمضان شہر اللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو میں اب حدیث آپ لوگ کو یاد کراتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے گا۔ رمضان 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 شہر اللہ، شہر اللہ، رمضان شہر اللہ۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، رمضان ماشاءاللہ۔ تو یاد بھی، رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اللہ پاک کا مہینہ۔ کون سنائے گا؟ جی نور محمد بھائی سنائیں، سنائیں بھائی، کیمرہ آپ کی طرف ہے، سوچ رہے ہیں آپ، مسکرا رہے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ آمین۔ حدیث مبارکہ سنائیں، چلے بھائی، کون سنائے گا؟ اور کون سنائے گا؟ چلے بھائی، حمزہ بھائی دیں، آپ کے بھائی جان کو دیں، آپ کے بھائی جان سنائیں گے۔ رمضان شہر اللہ، شہر اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اچھا، شعبان کس کا مہینہ ہے؟ کس کا مہینہ ہے؟ ہمارے پیارے نبی آقا کا مہینہ ہے شعبان، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور کون سنائے گا؟ چلے بھائی آپ سنائیں، انہیں مائک دیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی زور علیہ سے۔ وسلم رمضان شہر اللہ، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے، ماشاءاللہ، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ تو حدیث مبارکہ آپ کو ماشاءاللہ یاد ہو رہی ہے، اب سنائیں گے اب نور محمد بھائی؟ یاد ہو گئی؟ دیکھ لے، کنفرم، پکا؟ چلے بھائی، نور محمد بھائی سنائیں گے۔
رمضان اب شہر اللہ شہر اللہ، شہر اللہ ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، رمضان ماشاءاللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ نور محمد بھائی کی عمر کتنی ہے؟ عمر بتائیں بھائی اپنی، آپ کتنے سال کے ہیں؟ آپ کتنے سال کے ہیں؟ 3 سال کے؟ 3 سال کے۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اور حمزہ بھائی کی عمر 5 سال ہے۔ دیکھیں بھائی مدنی چینل کے ناظرین، 3 سال کے اور 5 سال کے بچے ماشاءاللہ حدیث مبارکہ یاد بھی کر رہے ہیں اور سنا بھی رہے ہیں۔ تصور ہے؟ دیکھیں آپ انس بھائی کیا کہتے ہیں؟ مدینہ مدینہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو اسی انداز میں حدیث مبارکہ یاد کریں، اچھی اچھی چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، اور حدیث مبارکہ سے بڑھ کر کیا اچھی چیز ہوگی کہ آپ کو حدیث مبارکہ یاد ہے، اس کا ترجمہ آپ کو یاد ہے، تو اس کی دعوت کو عام کریں، خوب پھیلائیں۔ اور جو حدیث مبارکہ ہم سنتے جا رہے ہیں، بعض ایسی حدیث مبارکہ ہوتی ہے جس کا یوں سمجھیے ہم روزانہ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے سلام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سلام۔ آپ کسی سے ملتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ اس پر حدیث مبارکہ بیان فرمائیں۔ کون سی حدیث؟ افشوا السلام۔ ہم نے پروگرام میں سنی، بالکل، کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام عام کرو، سلام عام کرو۔ تو یہ حدیث مبارکہ۔ اسی طرح آپ کس سے ملتے ہیں؟ جی، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، لا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ، لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ تو اس طرح آپ نے حدیث مبارکہ اس کو یاد کرنا ہے ماشاءاللہ۔ تو اچھے انداز میں حدیث مبارکہ بھی اب یاد کر رہے ہیں۔ آئیے کچھ آپ کی تصویریں بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ، مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ہر صحابی نبی جنتی 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 ماشاءاللہ۔ اور حدیث مبارکہ لکھی ہے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے محبت کرو۔ اور یہ حدیث مبارکہ لکھی ہے محمد ابو ذر مصطفی حافظ عبد الباقی گجرا والا سے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، کیا بات ہے بھائی، احمد بھائی غلام محمد بھائی آ گئے، تونسا شریف سے آ گئے یہ، اور انہوں نے حدیث مبارکہ لکھی ہے شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ الغسل یوم الجمعہ سنت، ماشاءاللہ جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، پروگرام کا نام ہے میرا ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے اصحاب کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور ان کا نام ہے فاطمہ خالد، کراچی سے ہیں ماشاءاللہ بھائی، کراچی سے بھی حدیث مبارکہ کی تصویر ہمیں آئی۔ نیکسٹ چلیں بھائی، درخت آ گیا ہے، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سعید بن زید فی الجنہ، سعید بن زید جنتی ہے۔ بنت محمد ارشد اتاریہ، لالا موسیٰ شاہ جہانیہ سے، لالا موسیٰ شاہ جہانیہ سے، کیا بات ہے۔ نیکسٹ، فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، محمد ارشد اتاریہ شاہ جہانیہ سے ہے ماشاءاللہ۔ جی نیکسٹ، الحدیث لا نبیہ بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جویریہ انجم اسلام آباد، جویریہ انجم ہے اسلام آباد سے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ چلیں بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، مہوش اشرف اتاریہ سمندری۔ نیکسٹ چلے بھائی، تسبیح بنی ہوئی ہے اور حدیث مبارکہ لکھی ہے اقرأ القرآن، کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور یہ کون ہے؟ حنزلہ اتاری ہے میر پور خاص سے ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں کی دیکھیں، یہ جو حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ اقرأ القرآن، یہ کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ بیان کریں بھائی، تلاوت قرآن کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ حدیث مبارکہ آپ بیان فرمائیں کہ اقرأ القرآن، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو اس انداز میں
ماشاءاللہ حدیث مبارکہ کو بھی آپ یاد کریں اور اسے خوب آپ شیئر بھی کرتے چلے جائیں. جو اچھی بات ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور اس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں، وہ سوئے اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار آج وہ
ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شیدا شیدا تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں وہ سویدا ہزار پھرتے سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ اللہ آپ نے کلام سنا ہے, اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں نصیب فرمائے, اللہ آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے, آمین. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا سیگمنٹ کلام, اور اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اللہ پاک کی ایک مخلوق. میرا پیارا دین میرا پیارا دین. سیگمنٹ کا نام ہے اللہ پاک کی ایک مخلوق. آج اس سیگمنٹ میں ہم سنیں گے کبوتر کے بارے میں. کبوتر کے بارے میں کبوتر. جی حمزہ بھائی, کیا ہوتا ہے کبوتر؟ یہ کبوتر ہے, دوبارہ بتائیں. کبوتر ہوتا ہے دوبارہ. ابھی آپ کیا کر رہے تھے؟ ہاں, یہ کبوتر ہے. ٹھیک ہے بھائی, کبوتر اڑتا ہے تو حمزہ بھائی نے اشارہ کر کے ہمیں بتا دیا. آج ہم کبوتر کے بارے میں ایک کہانی سننے جا رہے ہیں. کیا کہانی؟ تو آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے. یہ ہے کبوتر چوک. کہاں ہے بھائی؟ کہاں ہے کبوتر چوک؟ یہ کہانی میں. کہاں ہے؟ کہانی میں. اب آپ بول رہے ہیں بھائی ماجد بھائی کیا کہہ رہے ہیں, کبوتر چوک کہاں ہے یہاں پر؟ یہاں تو ہے ہی نہیں. تو کبوتر چوک ہے کہانی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ ہے کبوتر چوک, جنگل کا سب سے خوبصورت حصہ. جنگل کے سارے کبوتر آپ کو یہی ملیں گے. کہاں ملیں گے؟ کبوتر چوک پہ. ایک صبح کی بات ہے کہ بڑے کبوتر دانہ دنکا اٹھا کرنے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے, یعنی کہ دانہ اکٹھا کرنے کے لیے باہر جانے کی تیاری کر رہے تھے. اور سارے بچے ماسی کبوتری کے گھر کے پاس بنے چبوترے پر کھیلنے کے لیے جمع تھے. کون سی کبوتری ہے؟ ماسی کبوتری. ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اچانک کیا ہوتا ہے. اچانک بھولو کبوتر کی آواز آتی ہے. کس کبوتر کی؟ بھولو کبوتر کی آواز پورے کبوتر چوک میں گونجنے لگی. اب وہ آواز کیا تھی؟ بھولو کبوتر کہتا ہے سنو سنو سنو, ببلو چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. کس کا ایکسیڈنٹ؟ ببلو چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. بھولو کبوتر کا اعلان ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ سارے کبوتر ببلو چاچا کے گھر کی طرف چل دیے. کچھ ہی دیر میں ببلو کبوتر جس نے پورے یعنی کہ سارے چاچا جسے کہتے تھے ببلو کبوتر کو, ان کا گھر کبوتروں سے بھر گیا. سارے کبوتر جمع ہو گئے گھر کے اندر, سارے کبوتر گھر میں آ گئے. جلد ہی حکیمہ کبوتری آ گئی بھائی اس گھر کے اندر. حکیمہ کبوتری قد میں چھوٹی ضرور تھی مگر اپنے کام میں بڑی ماہر تھی. ببلو کا زخم دیکھ کر حکیمہ کبوتری نے کیا کیا, جڑی بوٹیوں کا رس نچوڑ کر کبوتر کے اوپر زخم پر لگا دیا. اور یہ کبوتر کون سا تھا؟ ببلو. ماشاءاللہ ببلو کبوتر تھا. تو ببلو کبوتر کے زخم پر لگا دیا. اس کا خون جو تھا فوراً بہنا رک گیا. لیکن زخم بھرنے کے لیے اب حکیمہ کبوتری کو ایک خاص جڑی بوٹی کی ضرورت تھی جو جنگل کے دوسری طرف اگتی تھی. جنگل کے کنارے میں, یہاں نہیں ملے گی آپ کو. کہاں ملے گی؟ جنگل کے کنارے میں دوسری طرف ملتی تھی. اب کیا کرنا ہے بھائی؟ تو جڑی بوٹی لانے کے لیے حکیمہ کبوتری نے اپنے شاگرد کو, اب شاگرد کا نام بھی آ گیا, بھورے کبوتر کو. کون سا کبوتر ہے؟ بھورے کبوتر کو بھیج دیا. شریف ابن شریفہ, کیا تلاش کر رہے ہو؟ آواز آتی ہے کہیں سے. شرارتی چڑیا بھورے کبوتر کو ہمیشہ تنزن اسی نام سے بلاتی تھی, فوراً مذاق کرتی تھی اس کے ساتھ نا. تو اس طرح اس نے یہ بلایا کہ وہ چڑیا آ گئی تھی. آج صبح اب وہ کبوتر کہنے لگا, بھورا کبوتر, کہ آج صبح ببلو چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ان کے علاج کے لیے خاص جڑی بوٹی ڈھونڈ رہا ہوں. بھورے کبوتر نے ناراض ہوئے بغیر جواب دیا. تو چڑیا کہنے لگی, واہ بھائی واہ, دوسروں کی خدمت وہ بھی آج کے زمانے میں. کیا کر رہے ہو تم حمزہ بھائی؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, دوسروں کی خدمت وہ بھی آج کے زمانے میں. کوئی فائدہ نہیں ہے حمزہ بھائی, کوئی فائدہ نہیں ہے. کون کہہ رہی ہے؟ وہ چڑیا کہہ رہی ہے. کس کو؟ بھورے کبوتر کو. بھورے کبوتر کو کہنے لگی ہے. اب بھورے کبوتر نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا مسکراتے ہوئے کہ چڑیا بہن, دوسروں کی مدد کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی. دوسروں کی مدد کسی فائدے کے لیے نہیں کی جاتی, بلکہ یہ تو نیکی کا کام ہے. کون سا کام ہے؟ نیکی کا کام ہے. بھورا کبوتر بڑا سمجھدار تھا, اس نے اس طرح جواب دیا. تو چڑیا کہنے لگی
بھائی یہ مدد اور نیکی تمہیں مبارک، تم ہی جانو یہ مدد اور نیکی وغیرہ کسے مبارک؟ تمہیں مبارک، میں تو چلی اپنی سہیلی سے ملنے۔ اب وہ چڑیا جو ہے پھر سے اڑ اڑ گئے۔ گئی، وہ چڑیا چلی گئی۔ اب جو بھورا کبوتر تھا وہ جڑی بوٹی تلاش کر کے ببلو چاچا کے گھر پہنچ گیا۔ دوسری صبح بھی بھورا کبوتر جڑی بوٹی تلاش کرنے میں مصروف تھا کہ اسے ایک چڑیا گری ہوئی نظر آئی۔ اب وہ چڑیا گری ہوئی ہے، قریب جا کر دیکھا تو وہ وہی چڑیا ہے۔ کون سی؟ شرارتی چڑیا جو اس کو طنزاً شریفہ ابن شریفہ کہہ کر بلاتی تھی، اور چڑیا بے ہوش پڑی ہے جس کے پر بھی بری طرح زخمی تھے۔ شرارتی چڑیا کی یہ حالت دیکھ کر بھورے کبوتر کو بڑا افسوس ہوا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اس چڑیا کو بھی کس کے پاس لے کر آیا؟ حکیمہ کبوتری کے پاس۔ کس کے پاس لایا؟ حکیمہ کبوتری کے پاس لایا۔ حکیمہ کبوتری نے اس کے پروں پر مرہم لگایا اور اس کی چونچ کھول کر اندر پھولوں کا رس ٹپکایا۔ کچھ ہی دیر میں چڑیا کو ہوش آ گیا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر وہ اٹھنے لگی تو حکیمہ کبوتری بولی، ارے نہیں، ابھی آپ کا زخم ٹھیک نہیں ہوا ہے، ابھی آپ زخمی ہو، آرام کرو۔ اچھا ہوا بھورا کبوتر تمہیں میرے پاس لے آیا۔ آہستہ آہستہ چڑیا کو سب یاد آ گیا کہ کس طرح وہ زخمی ہوئی تھی، درخت سے ٹکراتے وقت وہ گر گئی تھی، اور بھورے کبوتر کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے اپنی کل کی ہوئی بات یاد آئی۔ کل کیا کہا تھا؟ کہ نیکی تمہیں مبارک، دوسروں کی مدد اور نیکی تمہیں ہی مبارک۔ اب اس کو جب یہ بات یاد آتی ہے پیارے بچوں تو وہ بہت شرمندہ ہوتی ہے، اس کو شرمندگی ہوتی ہے کہ کل میں نے یہی بات کی تھی اور آج مجھے اس کی ضرورت پڑ گئی، آج میری بھورے کبوتر نے مدد کی۔ پیارے بچوں یہ تھی کہانی۔ کیسی لگی؟ بہت پیاری، اچھی لگی بھائی؟ ہیں نور محمد بھائی، کیسی لگی آپ کو؟ اچھی لگی۔ تو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ کہ دوسروں کی نیکی کرنی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، اور اپنے فائدے کے لیے نہیں۔ کس لیے کرنی چاہیے؟ نیکی کا کام کرنے کے طور پر، ثواب حاصل کرنے کے لیے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور مل جل کر رہنا چاہیے۔ اچھے انداز میں رہیں گے تاکہ کبھی اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو دوسرے آپ کی مدد کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح ایک معاشرہ جو ہے وہ بنتا ہے، اور اس انداز میں ہمیں رہنا چاہیے، دوسروں کا خیال رکھیں، دوسروں کی ہم مدد بھی کریں۔ تو یہ تھی کہانی کبوتر کے بارے میں، اور اس میں ایک کبوتر تھا بھورا کبوتر، ایک تھا ببلو چاچا، اور حکیمہ کبوتری۔ تو یہ تھی کہانی، اور آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس۔ آج ہے سنت اور سائنس سیگمنٹ میں پیارے بچوں ہم آپ کو بتائیں گے کس کے بارے میں؟ مسواک شریف کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ مسواک شریف۔ مسواک شریف کے بارے میں۔ سبحان اللہ۔ مسواک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث میں مسواک شریف کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کرنے کی بہت سی ترغیبیں بھی ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ مسواک میں منہ کی پاکیزگی اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اس کے ہم سائنسی فوائد سنتے ہیں کہ سائنس کے نزدیک مسواک کی کتنے فوائد ملتے ہیں، جبکہ جدید تحقیق کے مطابق مسواک سے ہر قسم کے وائرس اور کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وائرس کا خاتمہ اور کیڑوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور حلق اور سانس کی نالی اور غذا کی نالی میں کسی قسم کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، منہ پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک۔ تو مسواک شریف کو بھی اپنائیں، اور سنت کی نیت سے۔ کس طرح؟ سنت کی ہمیں دنیاوی فائدے زدان بھائی نہیں دیکھنے، دنیاوی فائدے تو خود ہی مل جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، اور سنت مبارکہ کی نیت ہونی چاہیے تاکہ آپ مسواک شریف کریں تو آپ کو ثواب بھی ملے۔ تو آئیے شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے دین کی پیاری بات۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں۔ پیارے بچوں حقوق العباد میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم کسی کی دیوار پر کچھ نہ لکھیں، کسی کی بھی دیوار پر کچھ نہ لکھیں، کسی کی کاپی پر
بغیر اجازت کچھ نہ لکھیں, کسی کی بھی کاپی پر بغیر اجازت کچھ نہ لکھیں. اسی طرح کلاس میں ٹیچر نہ ہو تو وائٹ بورڈ پر کچھ نہ لکھیں. اگر ٹیچر کلاس روم میں نہیں ہو تو وائٹ بورڈ جو لگا ہوا ہوتا ہے تو اس پر بھی بغیر اجازت نہ لکھیں. پیارے بچوں, جو چیز ہماری نہیں ہوئے, جو چیز ہماری نہیں ہے اس پر کچھ لکھ کر خراب کرنے کی ہمیں بالکل اجازت نہیں ہے. بالکل بھی نہیں ہے, اور جو چیز ہماری ہے اسے ہم خراب نہ کر کریں. سکتے ہیں. نہ کرے تو اچھی بات ہے. نہ کرے تو اچھی بات ہے, کر سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کر سکتے. آپ اپنی چیز کو بھی خراب نہیں کریں بھائی. آپ اپنی چیز کو خراب کون کرتا ہے؟ اچھا بتائیں مجھے آپ. حمزہ بھائی, اپنی چیز کو خراب کریں گے آپ؟ دوسروں کی خراب ہو جائے, اپنی خراب نہ ہو. لیکن اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کی اجازت دوسروں کی بھی خراب نہ ہو, اپنی بھی خراب نہ ہو, اور اچھے انداز میں اپنی چیزوں کا آپ خیال رکھیں. جی حمزہ بھائی. سب سے پہلے تو ہمیں بیکار میں کچھ لکھنا نہیں چاہیے. بیکار میں کچھ لکھنا نہیں چاہیے کہ اس میں پین یا پینسل کا بیکار استعمال ہو رہا ہوتا ہے. سیاہی ضائع ہوتی ہے. سیاہی ضائع کسے ہوتی کہتے ہے. ہیں؟ انک کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پتہ ہے. اور اگر جو ضرورت کی بات لکھنی ہو تو صرف اپنی کاپی میں ہی لکھنی چاہیے. اگر کوئی ضرورت کی بات ہے, کوئی امپورٹنٹ بات ہے تو وہ ہمیں اپنی کاپی میں لکھنی چاہیے. کس کی کاپی میں لکھنی چاہیے؟ اپنی کاپی میں. امپورٹنٹ بات کیا ہوگی حمزہ بھائی؟ پوچھیں بچوں سے. امپورٹنٹ کون سی بات کیا ایسی ہے جو خاص بات ہے؟ جی زادان بھائی بتائیں گے ہمیں. زادان بھائی, آپ کی اچھی بات بہت امپورٹنٹ ہے. کیا بات ہے؟ یہ زبردست جواب ہے. اور حمزہ بھائی, نور محمد بھائی بتائیں گے. ماشاءاللہ. چلے بھائی, انہیں مائک دیں. ان کا ہاتھ جب کھڑا ہوتا ہے تو پھر تو ان سے پوچھیں گے ہم. جی خاص بات بتائیں. کوئی خاص بات. خاص بات کون سی بات ہے؟ خاص بات. اور امپورٹنٹ بات. یہ تو امپورٹنٹ بات. ماشاءاللہ, یہ ہیں بھائی نور محمد بھائی کی خاص بات اور امپورٹنٹ بات. جی حمزہ بھائی. جی, اور میں بتاتا ہوں کہ امپورٹنٹ بات کیا ہوتی ہے. جیسے ہوم ورک ہو گیا, ہوم ورک جو ٹیچر آپ کو انسٹرکشنز دے وہ بھی لکھ لے تاکہ یہ یاد رہے. اور حدیث مبارکہ. حدیث مبارکہ. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اچھا, بعض بچے حمزہ بھائی ایسے ہی بس کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ بھی بنا دیں گے. کبھی سورج بنا دیا تو کبھی کیا بنا دیا, کبھی دنیا کا نقشہ چینج کر دیا تو کبھی کہاں سے کہاں لے جاتے. تو اس طرح بھی نہیں کرنا ہے. جی پیارے بچوں, ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی کی چیز استعمال نہ کرے, بلکہ کسی سے کچھ مانگے بھی نہیں اور صرف اپنی چیز استعمال کرنے کی عادت ڈالیں. کوئی بھی چیز اگر آپ کو لینی ہے تو اجازت کے بغیر نہیں لیں, ان سے پہلے اجازت لیں. اور کوشش یہی کریں ہمیشہ کہ کسی کی چیز لیں نہ, اپنی چیز استعمال کریں. اپنی چیز استعمال کریں. کون سی چیز؟ اپنی چیز. اپنی چیز استعمال کریں گے. تو ماشاءاللہ سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں. اب ایک سوال آپ لوگوں سے. حمزہ بھائی ایک سوال کریں ان سے. جی بالکل. ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے والا ہے. چلے سوال آپ سے یہ کرتے ہیں, آپ یہ جواب دیں کہ رمضان المبارک میں کتنے حرف ہیں رمضان میں؟ کون بتائے گا؟ چلیں بھائی آپ بتائیں. مزمل بھائی. 5. کون کون سے ہیں؟ رے اور میم ضاد الف نون. کوئی اچھا سا سوال حمزہ بھائی آپ کریں ان سے. جی, رمضان المبارک کی کون سی ڈیٹ میں امیر اہل سنت کی برتھ ڈے آتی ہے؟ چلیں بھائی, یہ سوال ہوا ہے نا ماشاءاللہ. پیر صاحب کی ولادت کا دن کون سی تاریخ کو آتا ہے؟ چلیں بھائی, انہیں مائک دیں. انس بھائی. 26 رمضان المبارک. 26 رمضان المبارک. کون سی رمضان؟ 26 رمضان. 26ویں شریف بھی انشاءاللہ ہم منائیں گے, اچھے انداز میں انشاءاللہ بنائیں گے. اچھا, اعلیٰ حضرت کی ولادت کا دن یہ کون بتائے گا؟ ایک ہے عرس, ایک ہے ولادت کا دن. جی چلے وہ رمضان کے بعد ہے. انس بھائی بتائیں گے. چلے 10 شوال المکرم. کون سی شوال ہے؟ 10 شوال. 10 شوال. ماشاءاللہ. تو یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے. 10 شوال المکرم, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت. اور غوث 26 پاک کی, رمضان المبارک امیر علیہ سنت کی, غوث پاک کی ولادت. یہ بھی ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. چلے کون بتائے گا؟ چلے بھائی آپ بتائیں. یکم رمضان المبارک. یکم رمضان المبارک. ماشاءاللہ. تو یہ باتیں بھی آپ کو معلوم ہے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف, اور اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے نبی کی پیاری سنت. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں, سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی. پیارے بچوں, ہمارا پیارا دین ہماری ہر معاملے میں رہنمائی فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ رہنمائی فرماتا ہے. سر کے بال کیسے ہو, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے امت کو بتایا. کس کو بتایا؟ امت کو بتایا. کس کے ذریعے بتایا؟ اپنی سنت کے ذریعے.
پیارے بچوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیج کی مانگ نکالتے تھے. کیسی مانگ نکالتے تھے؟ بیج کی مانگ نکالتے تھے اور مبارک زلفیں سجاتے تھے. سبحان اللہ. مبارک زلفیں سجاتے تھے. آئیے آج زلفیں رکھنے کی سنت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. پیارے بچوں، چاہے تو آدھے کانوں تک زلفیں رکھیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک ہوتے تھے. کہاں تک ہوتے تھے؟ آدھے کان. آدھے کان کہاں ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ آدھا کان ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی ہوتے تھے. اچھا، دوسری روایت میں کیا ہے؟ جی، چاہے تو پورے کانوں تک زلفیں رکھیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زلفیں مبارک کانوں کو چومتی تھی. مبارک زلفیں کانوں کو چومتی تھی. ماشاءاللہ. جی. چاہے تو کندھوں تک زلفیں بڑھائیں کہ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جو بال مبارک ہوتے وہ کان مبارک کی لو سے ذرا نیچے ہوتے اور مبارک کندھوں کو چومتے. سبحان اللہ. مبارک کندھوں کو چومتے. سر کے بیچ میں سے مانگ نکالیے کہ سنت ہے. سر بیچ کی مانگ نکالنا سنت ہے. ماشاءاللہ. تو زلفوں کے بارے میں ہم نے 3 طریقے سن لیے. کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے. ایک ہے آدھے کان، ایک ہے کان کی لو تک پورا کان ہو جائے، اور ایک ہے لو سے ذرا نیچے کے مبارک کندھوں تک چومتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک یسوع شریف. ماشاءاللہ. تو یہ تھا سیگمنٹ پیارے نبی کی پیاری سنت. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، آخری سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے میرا پیارا دین، میرا پیارا دین. پیارے بچوں، سیگمنٹ اسلامک ہسٹری میں ہم کس کے بارے میں سن رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اللہ پاک کے نبی ہیں. آئیے ان کے بارے میں ہم مزید سنتے ہیں. ہم نے کچھ باتیں سنی تھی. کیا کیا تھی؟ آپ کو ہواؤں پر کنٹرول دیا گیا. ٹھیک ہے. آپ جانوروں کی، پرندوں کی بولی کو جانتے تھے، سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. اور جنات پر آپ کا کنٹرول تھا. جنات پر کنٹرول تھا، ایئر پر کنٹرول تھا، ہوا پر کنٹرول تھا. اچھا، اسی طرح آپ نے جنات سے بڑی بڑی بلڈنگز بنوائی، کنسٹرکشن کا کام لیا. اسی طرح بڑے بڑے برتن، دیگیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنات سے آپ بنوایا کرتے تھے. تو آئیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم مزید سنتے ایک واقعہ، اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآنی واقعہ ہے. کون سا ہے؟ قرآنی واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ساتھ طائف یا شام کی کنٹری میں ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں. چونٹیاں بہت زیادہ تھیں. جب چونٹیوں کی ملکہ یعنی کوئین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالے. ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں اور جان بوجھ کر آپ علیہ السلام چونٹیوں کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. سبحان اللہ. لیکن ہو سکتا ہے کہ گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ رہے اور بے خبری میں کسی چونٹی کو کچل نہ دے. اس وقت آپ علیہ السلام پتہ ہے چونٹیوں سے کتنی دور تھے؟ فاصلہ کتنا تھا؟ کتنا فاصلہ تھا؟ چونٹیوں سے 3 میل دور تھے. کتنے تھے؟ 3 میل کا فاصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کے درمیان. لیکن آپ علیہ السلام نے چونٹیوں کی جو گفتگو ہوئی تھی، یہ جو بات تھی، اس کو بھی سن لیا تھا. کیا کر لیا تھا؟ سن لیا تھا. کتنی دور تھے؟ 3 میل دور. تو اب مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈیو سے باہر چلے جائے، کوئی بات کر رہا ہو، آپ کو آواز آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. ایک ہے چونٹی کا بات کرنا. چونٹی کی اگر آپ کان پہ لگائیں گے نا چونٹی کو، تب بھی اس کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. ایسا کیجئے گا نہیں، ایسا نہ ہو کہ کان میں چونٹی چلے جائے آپ کی. تو اس طرح نہیں کرنا ہے. لیکن میں آپ کو سمجھانے کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ چونٹی کی آواز کتنی ہلکی ہوتی ہے کہ اس کو قریب سے بھی ہم سننا چاہیں تو نہیں سن سکتے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، چونکہ آپ اللہ پاک کے نبی تھے، تو 3 میل دور سے آپ نے چونٹی کی آواز کو بھی سن لی. اور ہوا جو ہے نا پیارے بچوں، آواز جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے ہوا میں. کہاں ٹریول کرتی ہے؟ ہوا میں. ہوا کے ذریعے ایک کی آواز دوسرے تک پہنچتی ہے. جیسے میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، تو کس کے ذریعے؟ ہوا کے ذریعے. یہ بھی ایک سائنسی تحقیق ہے. ٹھیک ہے.
کبھی تو ہوا میں ڈیفرنٹ آوازیں سننے کے لیے لیٹسٹ الیکٹرانک ڈیوائسز بھی یوز کی جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی تو آپ علیہ السلام بغیر کسی ڈیوائس کے بھی دور کی آوازیں سن لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام جب بات سن لی تو مسکرائے۔ کیا کیا؟ مسکرائے۔ اور جب آپ کا لشکر چونٹیوں کے قریب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے سب کو روک دیا، چونکہ آپ آواز سن چکے تھے تو آپ نے اپنے لشکر کو روک دیا تھا تاکہ چونٹیاں جو ہے وہ آرام سے اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جائے۔ اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ کون سا واقعہ ہے؟ قرآنی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ، آگے بھی اس کی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ آپ کو کل بتائیں گے کہ آگے کیا ہوا۔ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا حمزہ بھائی، اختتام تک کیسے آپ اس کو ختم کریں گے؟ آج پروگرام کو آپ ختم کریں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے نئے نئے اور انٹرسٹنگ سیگمنٹس لے کر۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ کڈس متی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وسلم۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا